الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حالات حاضرہ کے تناظر میں توبہ اور استغفار کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا ایک ذریعہ توبہ ہے، دوسرا ذریعہ استغفار ہے۔ اس پر پہلے کثرت سے بات ہوئی۔ گزشتہ کل تیسرا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے والا یا نجات دلانے والا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ یہ صدقہ کرنا بلا اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ صدقے کے ذریعے سے یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، تو جہاں پر اس کا علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرے، دوا استعمال کرے، وہیں پر اس مریض کی جانب سے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، بلا کو ٹالنے والا ہے، مصیبت کو ٹالنے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کی ہوئی چیز کا بدلہ عطا کر۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، اس خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدلہ عطا کر۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خرچ کی ہوئی چیز سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کو نقصان میں مبتلا کرنا۔ اب بخیل اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کوئی حاجت مند ہے اور اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، اور باوجود گنجائش کے وہ خرچ نہ کرے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ کسی اور انسان پہ خرچ کرے، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرے، تو یہ بخیل ہے، بخل کرنے والا۔ اور اس کے لیے فرشتے کی بد دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ، بخیل کو نقصان میں مبتلا فرما، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بخیل جو ہے وہ انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے نزدیک ہوتا ہے۔
اور سخاوت کرنے والا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، کہ سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک صدقہ دینے والے کی قبر کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے، قبر کا جو عذاب ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اس قبر کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، قبر کی آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ اس لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے کوئی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی سے قرض لے لو، میں اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، تم اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس تنگی میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، کہ جب آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ مکلف بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس تنگی کے اندر کیوں پڑتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سخت ناگواری کا اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے جب وہ ناگواری کے اثرات کو دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجئے، آپ کا رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ بس جب یہ بات کہی تو فوراً خوشگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ گناہ کے معاملے میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں، کہ ایک شخص اپنے گھر میں LCD چھوٹی لے کر آیا تو دوسرا اس سے بڑی لے آیا۔ اب یہ کیا ہے؟ گناہ کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، کہ جب اس LCD کو گھر میں لگاؤ گے اور اس پر جو کچھ فواحشات اور منکرات کو دیکھو گے، تو ایک چھوٹی لایا، دوسرا اس سے بڑی لے کر آتا ہے۔ ایک شخص چھوٹے درجے کی برائی کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑے درجے کی کرتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ نیکی میں انسان سبقت لے جانے کی کوشش کرے، گناہ میں سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ جب ایک غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال جمع کراؤ، تو صحابہ کے پاس جو کچھ تھا لے کر آ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت مال تھوڑا ہے اور ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتے ہیں، تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ اپنے گھر گئے اور جتنا کچھ ان کے پاس تھا اس کا نصف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا کہ جتنا تھا اس کا نصف میں لے آیا اور باقی نصف پیچھے چھوڑ آیا۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گٹھڑی اٹھائے چلے آئے اور لا کر پیش کر دی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے اور پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا گھر میں وہ سب لے آیا، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لے آیا۔ اب بظاہر مال مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ تھا، لیکن چونکہ وہ ان کے مال کا نصف تھا، اور حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو لائے تھے ان کا مقدار میں مال کم تھا، لیکن وہ کل کا کل تھا، اس لیے فرمایا کہ ابو بکر سبقت لے گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتے، کہ وہ اپنا کل کا کل لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی کمیت ہے، نہیں، بلکہ کس کیفیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد جو خیرات کرے، اور غیر صحابی
احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو صحابی کا وہ جو ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ غیر صحابی سے بڑا ہوا ہے، حالانکہ وہاں پہ مقدار زیادہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، اور یہاں صرف ایک مٹھی بھر جو ہے، لیکن کس وجہ سے؟ کہ صحابی کو جو کیفیت حاصل ہے وہ غیر صحابی کو وہ کیفیت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے مقدار میں وہ کتنا ہی زیادہ خرچ کر لے۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عارف کی 2 رکعت نماز، عارف کی، اللہ کی معرفت رکھنے والا، غیر عارف کی 100 رکعت سے بڑی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف 100 رکعت نماز ہے، ایک طرف 2 رکعت نماز ہے، تو یہ 2 رکعت اور 100 رکعت کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن بات وہ یہ ہے کہ وہ جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اس کے حق کو ادا کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں، وہ مقدار کے اعتبار سے عمل تو زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ کیفیت موجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس دل کی کیفیت کے ساتھ یہ خرچ کر رہا ہے۔ اب آج کے اس زمانے میں جو حالات حاضرہ ہیں، خرچ تو بہت ہو رہا ہے، بے حساب خرچ ہو رہا ہے، بڑے بڑے مخیر لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں مقدار جیسے آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگوں کی ہے جو خفیہ طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ روز کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک نہیں کافی اس میں خبریں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ جی فلاں نے اتنا تقسیم کیا، فلاں نے اتنا تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں کہ جی یہ راشن دیا جا رہا ہے، یہ نقد رقم کا لفافہ دیا جا رہا ہے، یا یہ ایک صابن بھی دیا جا رہا ہے، اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ یہ عمل چاہے کمیت کے اعتبار سے زیادہ ہو لیکن کیفیت سے یہ خالی ہے۔ مجھے اس پر واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ لاہور میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، تو جب ہندوستان سے امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تو نیلا گمبد کا جو علاقہ آج بھی لاہور میں موجود ہے، تو وہاں پر جامعہ اشرفیہ کے نام سے ادارہ قائم کیا، اور وہاں پر اللہ کے دین کا یہ کام شروع ہو گیا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جگہ چھوٹی تھی اور کام دن بدن بڑھ رہا تھا، تو پھر یہ فکر پیدا ہوئی کہ کسی بڑی جگہ پر اس کام کو منتقل کیا جائے۔ تو یہ موجودہ جگہ جو فیروز پور روڈ ہے، کسی زمانے میں لاہور سے باہر سمجھا جاتا تھا، آج تو لاہور کا وہ دل ہے۔ تو یہاں پر یہ جتنی بھی جگہ ہے، جتنا بڑا یہ پلاٹ ہے، یہ بڑی جگہ لی گئی۔ تو اب اس وقت جب اس کی تعمیر کا مرحلہ درپیش تھا، تو اس زمانے میں 22 خاندان مشہور تھے پاکستان کے، کہ جی پاکستان میں 22 مالدار خاندان، تو ان میں سے ایک سہگل خاندان بھی تھا۔ تو اس کے جو خاندان کے بڑے تھے حضرت مفتی صاحب کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کے اس پورے مدرسے کی یا مسجد کی تعمیر پر کل کتنا خرچ ہوگا؟ اب اس زمانے کے اعتبار سے تو لاکھوں بھی بہت ہوتے تھے، آج تو کروڑوں کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہا کہ اتنا اس پہ اندازہ ہے کہ اتنا خرچ ہوگا۔ تو کہا کہ اس کا مکمل خرچ جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم آپ کو اس کا چیک دیں گے تو اس کی ایک تصویر ہم بنوائیں گے، اور تصویر جو ہے وہ اخبار میں چھپے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ میرا یہ مدرسہ یہ غریب لوگوں کے 1-1 روپے 2-2 روپے 4 آنے 8 آنے کے چندے سے تعمیر ہو جائے گا۔ مجھے اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ میں ایسی رقم کو قبول کر لوں کہ جس میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، تو اس جگہ کے اندر اور تعمیر کے اندر کیا برکت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے حالات حاضرہ میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بہت سے خاموشی سے کرنے والے اتنی خاموشی سے کر رہے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ناموری کے ساتھ کرنے والے وہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، روز میڈیا کے اوپر وہ سب کی سب خبریں آ جاتی ہیں، اخبارات کی زینت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرے تو
تو خاموشی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 قسم کے آدمی، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا نقشہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگ ایک عجیب قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے کا عذاب ہوگا، اور ہر آدمی بقدر اپنے گناہوں کے پسینے کے عذاب میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کے پنڈلی تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے زانوں تک، کسی کے ناف تک، اور کسی کے منہ تک ہوگا، یہاں باچھے لگائے ہوئے ہوگا۔ اور اس کی تکلیف اتنی ہوگی کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس عذاب سے نجات دے دی جائے۔ تو اس دن جو امن والا ہوگا وہی امن والا ہوگا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کیونکہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اس کی تمازت اور تیزی برداشت نہیں کر سکتے، اس دن مثل سوا نیزے پر یہ سورج ہوگا، بالکل سروں کے اوپر ہوگا، اور زمین مثل تانبے کے تپ رہی ہوگی، اور پسینوں کے عذاب کے اندر خلق مبتلا ہوگی۔ لیکن اس دن 7 قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن اس طرح سے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے وہ دیتا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا، کتنا دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی تو عزت نفس ہے، تو خالی یہ نہیں کہ میں تو دے رہا ہوں، تو دینے والے کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کی شہرت کریں، بلکہ ڈر کر اللہ کے راستے میں دیں اور اس شکر کے ساتھ دیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ کہیں اوپر والے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بڑائی نہ آ جائے، تو کسی کو اگر کوئی چیز دی تو یوں ہاتھ پر رکھ کر ایسے دی تاکہ لینے والے کا ہاتھ اوپر ہو جائے، ہمارا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک احتیاط کی ہے، اور ایسے واقعات کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ یوں اوپر کر کے نہیں دیا بلکہ نیچے ہاتھ کر کے دیا تاکہ لینے والے کا ہاتھ اوپر رہے، ہمارا ہاتھ اوپر نہ ہو، ہمارے اندر عجب پیدا نہ ہو، ہمارے اندر خود پسندی پیدا نہ ہو۔ تو اس سامنے والے کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ایسے خفیہ طریقے سے مدد کرنی چاہیے کہ اس کے دل سے جو دعا نکلے وہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سعودی عرب میں جب حج کا زمانہ ہوتا ہے تو بادشاہ کی جانب سے بہت سے مہمانوں کو دنیا سے بلایا جاتا ہے، اور یہ زمانہ قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاہی مہمان ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب شاہ فہد کا دور حکومت تھا، شاہ فہد کے دور حکومت میں جب حجاج کرام کو وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے بلاتے تھے تو اس میں زندگی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، علماء بھی۔ تو شاہ فہد نے ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ یہ بیان کیا کہ جب شاہ عبدالعزیز کا دور تھا جو شاہ فہد کے والد تھے، تو ان کے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، اور اس زمانے کے اندر ایسے پروٹوکول نہیں تھے کہ بادشاہ سے ملنا بھی بڑا مشکل ہو، ایسے پروٹوکول نہیں تھے، بلکہ عام طریقے سے لوگ بادشاہوں سے مل لیا کرتے تھے، بادشاہ حرم میں آ جاتا تھا، وہاں عام طریقے سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو وہ غریب عورت تھی، بادشاہ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ جس حیثیت کا مالک ہوتا ہے تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ تو جب اس عورت کی ضرورت کو پورا کیا، اس کی حاجت کو پورا کیا، تو شکستہ دل تھی، رونے لگی، اور روتے روتے اس نے دعا کی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا
کہ جب تک سعودی عرب میں پیٹرول نہیں نکلا تھا، اس وقت کی بات ہے، پیٹرول تو بہت بعد میں 70 کے بعد جا کے پیٹرول نکلا ہے، اس نے دعا دی اور کیا کہا؟ اللہ یفتح کنوز الارض، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کے خزانے کھول دے۔ اس کے دل سے یہ دعا نکلی، شکستہ دل تھی، اور اس شکستہ دل کی جب مدد ہوئی، اس نے کہا اللہ یفتح کنوز الارض، کہ اللہ تمہارے لیے زمین کے خزانوں کو کھول دے۔ اور پھر وہ اللہ نے زمین کے خزانے ایسے کھولے کہ سعودی عرب کی قسمت بدل گئی کہ زمین سے پیٹرول نکلنے لگا۔ پیٹرول سے پہلے کا سعودی عرب کچھ اور تھا، اور پیٹرول کے بعد کا سعودی عرب کچھ اور ہے۔ پیٹرول سے پہلے کا سعودی عرب ایسا تھا کہ اس زمانے میں وہ نیشنلٹی لے کے گھوما کرتے تھے اور حاجیوں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ نیشنلٹی لے لو، بطاقہ کہتے ہیں، یہ بطاقہ لے لو۔ تو حاجی کہتا تھا کہ بھائی میں یہاں رہ کے کیا کروں گا، یہاں تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہاڑوں کے اندر میں کیسے رہوں گا، زندگی کی اتنی سہولیات نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے آئے تھے، شکر ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ لیا، بس اب واپس اپنے وطن جائیں گے۔ یہ کیفیت تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب پیٹرول نکل آیا، پھر اس کے بعد جو اس ملک نے ترقی کی ہے وہ آج سب کے سامنے ہے کہ ترقی کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور ترقی کرتا چلا گیا۔ لیکن دعا کس کی تھی؟ تو شاہ فہد نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس بوڑھی عورت کی یہ دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کو کھول دیا اور زمین اپنے خزانوں کو اگلنے لگی، اور پھر اللہ نے قسمت بدل دی۔ تو اس لیے جب کسی کو اللہ کے راستے میں دے تو اس سامنے والے کی عزت نفس کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جیسے ہم عزت نفس رکھتے ہیں تو سامنے والا بھی تو عزت نفس رکھتا ہے۔ اور کبھی حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، حقارت کا معاملہ، نفرت کا اظہار کبھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے آدمی کسی کی مدد کرے یا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل اس کو تم جھڑکو مت، ٹھیک ہے اگر دینا ہے تو دے دو، اور اگر نہیں دینا تو اس کے ساتھ حقارت کا، نفرت کا برتاؤ مت کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے دروازے سے کسی کو دھکا لگا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بازاروں کے اندر، ملازم کو کہا بھائی اس کو بھگا دیں یہاں سے، اب ملازم نے پکڑ کے ایسے دھکا دے دیا، کس کی بات پہ کہا؟ جی سیٹھ صاحب نے کہا تھا، ملازم نے پکڑ کے دھکا لگا دیا۔ تو یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اس طرح سے سائل، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کوئی پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، یا حقیقتاً وہ حاجت مند ہے، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں، کیونکہ پیشہ ور لوگوں کی وجہ سے جو اصل حاجت مند ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، اور پیشہ ور گھوم گھوم کے جو ہے جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے پر تعلی کی نظر نہ ہو، دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو، اپنے پر بڑائی کی نظر نہ ہو، تعلی کی نظر نہ ہو، اور دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں اگر دے رہا ہوں تو اپنے پر بڑائی کی نظر ڈالے کہ ہاں میں کوئی بہت بڑا سیٹھ ہوں، اور دوسرا اگر لے رہا ہے وہ کوئی اس کو حقیر سمجھنے لگے، اس کی حقارت اپنے دل کے اندر لے آئے، تو ممکن ہے کہ کبھی اللہ تجھے وہاں پہنچا دے اور اسے تیری جگہ پر پہنچا دے۔ اور ایسے واقعات ہوئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا اپنے مواعظ میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، پلاؤ کھا رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی سائل آیا، یہ دروازے پر گیا تو اس نے جا کر، بڑا مالدار آدمی تھا، عالی شان مکان تھا، بڑی تجارت تھی، بڑا کاروبار تھا، اس نے دروازے پر جا کر اس سائل کو دھتکار دیا، دھکے لگا دیے۔ برا لگا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، بیچ میں رکاوٹ کہاں سے آ گئی، آ کے دروازے پہ دستک دے دی۔ یہ بہت سے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ میاں ایسے چلے آتے منہ اٹھا کے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے۔ اب اس نے دھکے لگا دیے، لیکن اس دھکے لگانے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حالات بدلتے چلے گئے، دن بدن نقصان آتا چلا گیا، کاروبار ختم ہو گیا، جائیداد بکنے کے قریب آ گئی۔ اب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی میرے حالات تو ایسے ہو گئے کہ اب میں تجھے بھی نہیں رکھ سکتا، بہتر یہ ہے کہ تو مجھ سے طلاق لے لے اور کسی اور سے شادی کر لے، تیری زندگی کے اندر تو سکھ آ جائے۔ بس اس بیوی کو طلاق دے دی اور وہ بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی گئی۔
اب یہ گردش ایام ہوتی ہے. گردش ایام کیسی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے کہاں پہ پہنچا دیتی ہے. ایک مرتبہ وہ اس کی جو بیوی تھی جب دوسرے کے نکاح میں گئی تو اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ اسی طرح سے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی. دروازے پر دستک ہوئی تو شوہر نے کہا کہ دیکھ کون ہے, اگر کوئی سائل ہے تو اس کو کھانا دے دے. تو یہ گئی تو دروازے پہ سائل تھا, اس نے کھانا لیا, کھانا لے کر اس سائل کو دیا, لیکن جب واپس آئی تو روتی بھی واپس آئی. تو شوہر کو فکر ہوئی کہ کیا وجہ کہ یہ روتی بھی واپس آ رہی ہے. اس سائل نے کچھ کہہ دیا, کیا بات پیش آ گئی. تو جب اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے, تو کہنے لگی کہ وہ جو دروازے پر سائل آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا. اور پھر اس نے واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی, ہمارے دروازے پر ایک سائل آیا تھا, میرا یہ شوہر اٹھ کر گیا اور اس نے جب دیکھا کہ دروازے پر سائل ہے اسے دھکے لگا دیے, دھتکار دیا. بس اس کے بعد اس کے حالات پلٹنا شروع ہوئے اور وہ کہتے نا عرش سے فرش پہ آ گیا, بالکل زیرو ہو گیا, یہاں تک کہ مجھے بھی طلاق دے دی کہ دوسرا نکاح کر لے. اب جب یہ سارا ماجرا اس نے بیان کیا تو یہ شخص جو اس کا شوہر تھا, دوسرا شوہر تھا, یہ کہتا ہے کہ وہ تیرے در پر جو اس وقت مانگنے کے لیے آیا تھا وہ میں ہی تھا, لیکن اللہ نے اس کے بعد میرے حالات بدل دیے اور اللہ نے مجھے تجارت بھی دی, مجھے مکان بھی دیا, اور یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اللہ نے مجھے دے دی. تو ڈرنے کا مقام ہے, کبھی بھی دل کے اندر بڑائی نہیں لانی چاہیے اور کسی کی حقارت دل کے اندر نہیں لانی چاہیے. ٹھیک ہے انسان ہے, کبھی مدد کر سکتا ہے, کبھی مدد نہیں کر سکتا, لیکن کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے, کسی کے ساتھ نفرت کا, حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ, یہ اعتراض دل میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ تو ہٹا کٹا ہے, یہ تو ایسا کام کر رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ جامع مسجد کے دروازے پر ایک ہٹا کٹا آدمی ہے, بھیک مانگ رہا ہے. تو دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ اتنا ہٹا کٹا آدمی ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. بس یہ خیال آیا, لیکن جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر پکڑ بھی فوراً آتی ہے. رات کو جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالا حبشی ہے اور سڑا ہوا گوشت اس کے پاس ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھاؤ. ان کا بھائی یہ تو سڑا ہوا ہے, حرام ہے, اس کو میں کیسے کھاؤں. کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے. حالانکہ زبان سے کچھ نہیں کہا تھا, صرف دل میں خیال آیا تھا. اور غیبت جب ہوتی ہے کہ جب آدمی اس دل کی بات کا زبان سے اظہار کر دے. اگر وہ بات دل ہی دل میں ہے تو وہ غیبت نہیں ہے, لیکن جن کے رتبے اللہ کے نزدیک بلند ہوتے ہیں ان کی اس بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے کہ کسی کے بارے میں ایسا خیال کیوں آیا. بیدار ہو گئے, سمجھ گئے کہ وہ جو دل میں خیال آیا تھا یہ اسی کی پکڑ ہے. بس اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. اب چلتے چلتے ابھی اس تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ شخص, وہ نوجوان پلٹا اور اس نے پلٹ کر حضرت جنید کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جنید, زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے. وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا, پہنچا ہوا تھا, کہ زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے. کہا کہ بھئی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس سے معافی مانگی, حالانکہ دل کے اندر خیال آیا تھا. تو کبھی دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ اتنا ہٹا کٹا ہو کر یہ ایسا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ معلوم کیا مجبوری ہے. پھر اس شخص نے کہا, اس نوجوان نے کہا کہ حضرت 3 دن ایسے گزر گئے کہ نہ کوئی مزدوری ملی, نہ کچھ کھانے کو پاس تھا. 3 دن سے میں فاقے کی حالت میں تھا. تو 3 دن کے بعد تو شریعت اجازت دیتی ہے سوال کرنے کا, اور شریعت مردار کو بھی حلال کر دیتی ہے. تو کیا اس وقت میرا مانگنا کوئی بری بات تھی؟ 3 دن کا فاقہ گزر چکا تھا. روز جاتا تھا
شہر میں کہ کہیں مزدوری مل جائے، کوئی مزدوری کے لیے مجھے لے جائے، لیکن کوئی مزدوری کے لیے بھی لے کر نہ گیا۔ اس مجبوری میں نے سوال کیا تھا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ سامنے والے کی کیا مجبوری ہوتی ہے، کس مجبوری میں وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور ہم اپنے دل کے اندر بدگمانی لے آتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو دل کی خوشی سے خرچ کرے، خفیہ طریقے سے خرچ کرے، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ اپنے کو افضل سمجھے، نہ بڑا سمجھے، اور نہ اس کو سامنے والے کو حقیر سمجھے، اس کو چھوٹا سمجھے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، اللہ نے میرا ہاتھ اوپر رکھا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہاتھ کو نیچے نہیں رکھا، اللہ نے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے۔ اور اوپر نیچے والے ہاتھ پر میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے کہ ہاتھ پر رکھ کر چیز دی ہے، اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا ہے تاکہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کا ہاتھ اوپر رہے، اوپر والے ہاتھ کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن بہت ڈر کر خرچ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کی نگرانی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد کرنا چاہیے، اور فائدے جو ہیں وہ بے شمار ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہر بندے سے کلام فرمائے گا، اور اس کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اللہ براہ راست بندے سے کلام فرمائے گا۔ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے بائیں دیکھے گا تو اسے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی۔ یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے دائیں اچھی نیکیاں ہوں گی، بائیں برے اعمال ہوں گے، سامنے اس کے جہنم ہوگی۔ اس طرح سے اللہ اس سے کلام فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح، لیکن اپنے کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک ٹکڑا بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو کر لو کہ یہ جہنم سے بچانے والا ہے۔ یعنی کتنا ہی معمولی بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اور بخل کی جو مذمت آئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر کبھی بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ کبھی بخل کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك
منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا